نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومن المومن سے آیا مقدسہ نمبر 78 تلاوت کیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احمد عیسیٰ جو نئی شتونگڑی چھوڑتا ہے اس کے ماننے والے ہی سمجھ جاتے یہ گدھے کے بچے کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں، اور کیا کہتے ہیں اتنی بڑی ہانکتا ہے بھونکتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اب اس نے خاتم النبیین کا ترجمہ ہی الٹ کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے وہ سنا لوں، پھر اس کے بعد اس کی مرمت کرتے ہیں۔ اس کے ماننے والے مجھ سے اب گھبراتے ہیں۔ پہلے جس نے ہانکی ہے نا وہ دیکھ لو۔ نبیین تو ہیں لیکن کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو رسول ہے، یعنی جو اگر یہ کہے کہ تم پچھلے رسول سے منسوخ کر کے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے کا سارا باطل ہے، بکواس ہے، بے بنیاد ہے، لہٰذا زیرو سے شروع کریں۔ وہ کون ہوگا؟ وہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نہیں۔ وہ یہ کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی خاتم النبیین نہیں۔ زبردست جی استاذ جی، زبردست۔ اب اس کی جہالت کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خاتم النبیین سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، وہ عقل کے تو پہلے پس منظر تو دیکھو۔ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ جان لو میری امت سے 30 تجالون کذابون ایسے ہوں گے جن کا زوم یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں، دعویٰ نہیں کریں گے۔ ملاٹے کہتے ہیں 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اسے عقل کے اندھو اور بے وقوفوں اور جھوٹوں مکاروں کہاں لکھا ہوا ہے 30 جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ ہم ثابت کرنا ہماری سرکار پیش کریں۔ اب بات یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر یہ کر رہا ہے، یعنی اپنی بات کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول تو ہو سکتا ہے، کہنا مقصد میں رسول بھی ہوں، عیسیٰ اور میرے درمیان، اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا نا، عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو رسول تو ہوگا نا، جو ضلال مبین ہوگا نا، تو ضلال مبین تو یہ خود ہے۔ نماز سے یہ باغی، حدیث سے یہ باغی،
بخاری سے یہ باغی، مسلم سے یہ باغی، امام ابو حنیفہ سے یہ باغی، امام مالک سے یہ باغی، نیک لوگوں سب سے باغی. اب باقی کون رہ گیا؟ شیطان. شیطان ہو اس کا استاد، شیطان ہو گیا استاد. اس نے اس کو لگائی انگلی، تو رسول بن بیٹھ، نبی بن بیٹھ. محمد اور میرے درمیان ایسا بے وقوف الو کا پٹھا حرام زادہ. اللہ نے نبی بھیجنا تھا کہ جس کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا ہی نہیں آتا. چلو حدیث کا تو باقی ہے ہی ہے، حدیث تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو زبر زیر پیش لگا نہیں ہوتا. حدیث پڑھ بھی رہا ہے، ابو داؤد کی اور ترمذی کی حدیث پڑھ بھی رہا ہے حرام زادہ. اور حرام زادے یہ تو پڑھ رہا ہے انا خاتم النبیین، وہاں خاتم نہیں پڑھتا، خاتمہ پڑھتا ہے، انا خاتم النبیین، حالانکہ لفظ خاتم النبیین ہے. خاتا اگر خاتمہ جب ادھر اسم کے لائیں گے نا، انا خاتم النبیین، اسے یہ نہیں پتا، یہ خاتم النبیین پڑھ رہا ہے، اور اسے نہیں پتا کہ پیش لگنا ہے یا زبر لگنی ہے، زیر لگنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انا خاتم النبیین، خاتم النبیین لا نبی بعدی، اسے نہیں پتا، جہل جو ہے. اب حدیث پڑھ بھی رہا ہے، ابو داؤد کی حدیث پڑھ بھی رہا ہے، اور ابو داؤد کے خلاف بھونک بھی رہا ہے. اور کتے کے بچے بھونک تو نہ، پھر ابو داؤد کی حدیث تو پڑھ رہا ہے، ابو داؤد کی اور اس کے ماننے والوں حرام زادو، تم بھی سمجھ لو، حدیث پاک تو پڑھ رہے ہیں انا خاتم النبیین. میں تو صحیح بول رہا ہوں، یہ غلط پڑھ رہا تھا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ابو داؤد کی حدیث پاک پڑھ بھی رہا ہے اور کتے کا بچہ ابو داؤد کے خلاف بھونک بھی رہا ہے. یا تو حدیث ہی نہ پڑھ، تو جو اس کو حدیث کے مخالف ہے، ابو داؤد کے مخالف ہے، ابن ماجہ کے مخالف ہے، مسلم بخاری کے مخالف ہے، تو ان کی حدیث کون کیوں کرتا ہے؟ ان کی حدیثوں کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور اس حدیث کو اپنے عنوان کا موضوع بنا کر کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن وہ احمد عیسیٰ ہوگا، اور درمیان میں کوئی نبی نہیں. جتنے آئیں گے وہ جھوٹے آئیں گے، 30 آئیں گے، وہ زوم کریں گے، زوم کا اپنا گمان کریں گے کہ وہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. تو یہ بھی تو اپنے زوم میں ہے. اور گدھے کے بچے، حرام زادے، الو کے پٹھے، کتے کے بچے، یہ حدیث پاک بھی تو ابو داؤد کی ہے، یہ حدیث پاک بھی تو ابو داؤد کی ہے. جب تو اس حدیث کو صحیح مان رہا ہے، باقی نے تیری ماں ماری ہوئی ہے، باقی محدثین نے تیری ماں ماری ہے، وہ بھی تو حدیثیں ہیں نا. ایک حدیث کو تو صحیح مان کے تو درمیان میں اپنے آپ کو نبی ثابت کر رہا ہے. محمد کو اور میرے درمیان کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا. محمد اور میرے درمیان میں عیسیٰ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی نبی ہوگا. جھوٹے ہوں گے تو تیرا جھوٹا ہونا یہی ثابت ہو گیا. اور کتے کے بچے، کتا بھی تم سے اچھا ہے، کتا بھی تم سے بہت اچھا ہے. نہیں تو وہ منگولوں کا کتا ہی دیکھ لے، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی نا، عیسائی پادری نے، تو اس کتے نے زنجیر تڑا دی اور کلا بازی برتا ہوا پادری کے گلے سے اسے پکڑا. ساری، حالانکہ شکاری کتا ویسے ہی شریف النفس ہوتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں، لیکن جب مسلمان کوئی نہ رہا، اس محفل میں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو وہ ڈیوٹی کتے نے سنبھال لی. کتے کے بچے، پتہ نہیں تو کس کتے کا بچہ ہے، وہ کتے نے سنبھال لی.
اور پادری کو گلے سے پکڑا. ساری دنیا پورا مجمع چھڑانے والا چھوڑا تب جب پادری کو دوزخ میں رسید کر دیا. اور 40,000 ایک روایت کے مطابق 70,000 وہی منگولے مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان کو اسلام پھر عطا فرمایا اور اسلام کو پھر قوت ملی. کتے کے بچے تجھ سے تو وہ کتا ہی اچھا ہے جو اپنی محبوب کی گستاخی برداشت نہ کر سکا. اور کتے کے بچے تو کون سی کتے کا بچہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین. اس حدیث کو تو نے صحیح جان لیا. ابو داؤد کی اس حدیث کو تو نے لے لیا. باقی ساروں کو تم نے برا بھلا کہا. امام مالک کو برا بھلا کہا. پہلی حدیث پاک لکھنے والا دنیا کائنات میں پہلی حدیث امام مالک نے موطا امام مالک لکھی. کوئی مالک ہی نہیں آئے گا تو اور تیرا باپ آئے گا نذیر اٹھ کے آئے گا وہ قرآن سمجھائے گا جس طرح تو سمجھائے گا. کتے کے بچے تجھے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا تو آتا نہیں اور تو حدیث پاک بھی غلط پڑھ رہا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوبارہ اپنی کتاب نکال کے یہ حدیث پڑھ. اگر تو نے زبر زیر پیش لگائے ہیں تو دیکھ. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو وہ یہ مفہوم ہے کہ نبی رسول جو پہلے نبی ہوتا ہے. جب نبی نہیں ہونا تو رسول کیسے بنے گا؟ پہلی کیٹیگری نبی ہے. جس طرح مسلمان کی پہلا کیٹیگری مومن ہے. الذین یؤمنون بالغیب. ایمان لانا پہلا کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری مسلم ہونا ہے, فرما بردار ہونا ہے, کام کرنا ہے. کام کرے گا تو مسلم ہوگا, نماز پڑھے گا تو مسلم ہوگا, حج کرے گا تو مسلم ہوگا, زکوٰۃ دے گا تو مسلم ہوگا. اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا تو مسلم ہوگا. مسلم ہونا تو بہت مشکل ہے. ایمان تو لے آئے, کہہ دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو لے آئے. ابو داؤد کی اس حدیث کو تو مان لیا, آمنت باللہ. ترمذی کی اس حدیث کو تو مان لیا, لیکن اب عمل کرے گا تو اگلا کام ہے, مسلم بنے گا. اس حدیث پاک کو ابھی ابو داؤد کی تو صحیح کہہ رہا ہے, انا خاتم النبیین. یہ تیرے باپ کی حدیث تو نہیں, یہ تیرے باپ کی حدیث تو نہیں, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور کتے کے پھاڑ, اس حدیث کو تو نے صحیح کیسے جانا؟ حدیث کا تو خلاف ہے. اس حدیث کو کہیں صحیح کیسے جان لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. اور لعنتی اور حرامزادے اور محمد کے فلٹر سے آنے والے, نذیر کا فلٹر ختم ہو گیا, پیور حرامزادے کتے کے بچے, اس حدیث کو تو نے کیسے صحیح جان لیا؟ گرامر تجھے آتی نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے. اب یہی بتا دے کہ یہ حدیث صحیح کیسی ہے. ترمذی تیرے نزدیک انسان نہیں تھا, گدھا تھا, وہ محدث نہیں تھا. مسلم تیرے نزدیک محدث نہیں تھا. ترمذی تیرے نزدیک کوئی شے نہیں. ابو داؤد تیرے نزدیک کچھ نہیں, ککھ نہیں. ابن ماجہ تیرے نزدیک کچھ نہیں. امام مالک کو تو ذلیل کر رہا ہے, امام شافعی کو تو ذلیل کر رہا ہے, سب کو تو ذلیل کر رہا ہے. تو یہ تیرے باپ کی قبر سے نکل رہی حدیث؟ اس کا جواب دے. یہ حدیث جو تو پڑھ رہا ہے انا خاتم النبیین, یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلی؟ یہ ابو داؤد نے روایت کی ہے, ترمذی نے روایت کی ہے. تیرے باپ نذیر کی قبر سے نہیں نکلی, یا محمد کے فلٹر سے بھی نہیں نکلی. ہاں, جن محدثین کی حدیثوں کو تو اور بنا کر کتے کے بچے او کتے کے بچے او کتے کے بچے آڑ بنا کر نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, تیرا حال بھی وہی ہوگا نا
جو کسی ذلیل خنزیر کا ہوتا ہے، بلکہ تو خنزیر کا بچہ ہے اور خنزیری سے پیدا ہوا ہے. دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھی، زلفیں رکھی. اب کتے کے بچہ حدیثوں کے بھی خلاف اور ان حدیثوں کو پڑھتا ہے. میری بات بہت زیادہ سمجھ آ گئی اور میں قرآن پاک کا اب ترجمہ کر لوں جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب تمام رسول آپ سے پہلے ہوئے، تمام رسول آپ سے پہلے ہوئے. من قبلی کا، منہم انہی میں سے، من قصصنا علیکا، کچھ رسولوں کے قصے آپ پر ہم نے بیان کیے. انہی میں سے تمام رسول آپ سے پہلے ہوئے. منہم من قصصنا، ہم نے آپ پر، علیکا آپ پر، انہی میں سے کچھ رسولوں کے، کچھ رسولوں کے، کچھ نبیوں کے قصے آپ پر بیان کیے، کچھ کی کہانیاں آپ کو بیان کی. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور انہی میں سے کچھ رسولوں کی باتیں آپ پر ہم نے بیان نہیں کی. لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کی باتیں ہم نے آپ پر بیان نہیں کی. وہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. اللہ فرما رہا ہے کچھ کی کہانیاں، کچھ کی باتیں ہم نے آپ پر نازل فرمائی، آپ کو بیان کر دیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام احسن القصص بما اوحینا، اساطیر الاولین، اساطیر، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو بھول بھلیے ڈالنے کے لیے. سطر کا معنی ہوتا ہے، اور سطر خالی کھینچ دے کسی کو سمجھ آئے گی؟ سطر کا معنی کہانی ہوتا ہے. سطر کا معنی ان کے کردار کو بیان کیا ہے قرآن پاک نے. جی ہاں، اساطیر اولین ہوا نا، اساطیر ہوتا ہے تو ہونے دے. اساطیر ہم نہیں جانیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، سمود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. سمود جو ہے نا وہ تو کافر ہے. جس طرح عاد کافر ہے اس طرح سمود بھی کافر ہے. اور صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. جب وہ آئیں گے قصے، کہانیاں آئیں گی تو پھر ہم اس سے عبرت حاصل کریں گے. جس طرح انہوں نے بے وقوفیاں ماری، اللہ کی نافرمانیاں کی، جس طرح احمد عیسیٰ بے وقوفیاں مار رہا ہے اور حدیثوں کے خلاف بھی حرام زادہ، حدیثوں کے خلاف بھی حرام زادہ، تو پھر حدیثوں کو کوٹ بھی کرتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، یہی تو کاذب کی ایک نشانی ہے. تمام رسول محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے. منہم من قصصنا علیکا، ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے. ومنہم من لم نقصص علیکا، اور کچھ رسولوں کے ہم قصے آپ پر بیان نہیں کیے. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی بھی رسول اللہ کی نشانی، اللہ کے حکم کے بغیر لے کر نہیں آیا. ماضی کے سیکھے ہیں، ماضی کے یاد کر رہے ہو نا، تم یاد کر رہے ہو نا، کیا تم یاد کر رہے ہو نا؟ یعنی سمجھے نا بات، دور پٹے منہ تے لخ دی لعنت. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا حکم آیا، ماضی جاء، ماضی، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا حق کے ساتھ، فیصلہ فرما دیا گیا. قُضِیَ فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غیب، فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غیب. اور قُضِیَ آ جائے تو اس کا فعل سائلنٹ ہوتا ہے. بیان کر دیا گیا حق، فیصلہ فرما دیا گیا حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو نہ ماننے والے ہیں، جو بطلان کرنے والے ہیں، جو انبیاء کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام سے تمام انبیاء کی آمد پہلے نہیں مانتے، یہی حرام زادے جھوٹے ہیں، یہی بطلان کرنے والے ہیں، یہی انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں اور گھاٹے میں ہیں. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ
ہنالک المبتلون، گھاٹے والے ہیں جو پہلے انبیاء، تمام انبیاء کو نبی علیہ السلام سے پہلے نہیں مانتے۔ اس سے بڑی کوئی آیا مقدسہ ہوگی؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ محبوب آ گیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کر دی۔ اور یہ احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے، کتے کا بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے حواریوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جب میں اس کا اپنا وہ بیان کردہ بیان سنا کر پھر اس کی غلطیاں نکال دیتا ہوں۔ اب کافی چیزیں نے بدلی ہیں، لیکن لعنتی پھر بھی جہل ہی ہوتا ہے، جہل ہی ہوتا ہے، جہل ہی ہوتا ہے۔ میری بات مکمل طور پہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اور مسلمانوں کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے جو نبی کے خلاف ہے۔ کتے کا بچہ اس سے بھی ذلیل کوئی جانور ہے، خنزیر سے بھی ذلیل تر جانور ہے کوئی اس کا بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جزاکم اللہ، نیک لوگوں کے لیے، صالح لوگوں کے لیے، نبی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے، جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔